اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک کتاب جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 کے آخر میں شامل ہے، جس کا عنوان احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے رکھا گیا ہے، پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تقریر ہے جو آپ نے 27 دسمبر سن 1905 کو بعد نماز ظہر و عصر مسجد اقصی میں فرمائی۔ 26 دسمبر سن 1905 عیسوی کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے ہال میں احباب کا ایک بڑا جلسہ اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کریں۔ اس میں بہت سے بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں۔ ان تقریروں کے ضمن میں ایک بھائی نے اپنی تقریر کے ضمن میں کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کا زندہ آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی نیا امر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نزاع ہو۔ اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلے کی بعثت کی غرض کا پتہ نہ لگ سکتا تھا، بلکہ ایک امر مشتبہ اور کمزور معلوم ہوتا تھا، اس لیے ضروری امر تھا کہ آپ علیہ السلام اس کی اصلاح فرماتے۔ چونکہ اس وقت کافی وقت نہ تھا، اس لیے 27 دسمبر کو بعد ظہر و عصر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی بعثت کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائیں۔ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے احمدی اور غیر احمدی میں فرق کے بارے میں تقریر فرمائی۔ مسیح موعود کی بعثت اور سلسلے کے قیام کی غرض۔ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تقریر جو آپ نے 27 دسمبر سن 1905 عیسوی کو بعد نماز ظہر و عصر مسجد اقصی میں فرمائی۔ 26 دسمبر سن 1905 عیسوی کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے ہال میں احباب کا ایک بڑا جلسہ اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کریں۔ اس میں بہت سے بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں۔ ان تقریروں کے ضمن میں ایک بھائی نے اپنی تقریر کے ضمن میں کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم زندہ آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی نیا امر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نزاع ہو۔ اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلے کی بعثت کی غرض کا پتہ نہ لگ سکتا تھا، بلکہ ایک امر مشتبہ اور کمزور معلوم ہوتا تھا، اس لیے ضروری امر تھا کہ آپ اس کی اصلاح فرماتے۔ چونکہ اس وقت کافی وقت نہ تھا، اس لیے 27 دسمبر کو بعد ظہر و عصر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی بعثت کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائیں۔ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، تاہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ ایڈیٹر فرمایا، افسوس ہے اس وقت میری طبیعت بیمار ہے اور میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن ایک ضروری امر کی وجہ سے چند کلمے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کل میں نے سنا تھا کہ کسی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کے درمیان فرق موت و حیات مسیح علیہ السلام کا ہے، ورنہ ایک ہی ہیں، اور عملی طور پر ہمارے مخالفوں کا قدم بھی حق پر ہے، یعنی نماز، روزہ اور دوسرے اعمال مسلمانوں کے ہیں اور وہ سب اعمال بجا لاتے ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں ایک غلطی پڑ گئی تھی، جس کے ازالے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلطی بہت بری طرح پیدا ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالے کے لیے ہے اور کوئی خرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی، بلکہ وہ صراط مستقیم پر ہیں، تو یہ خیال غلط ہے۔ میرے نزدیک وفات یا حیات مسیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کرتا
اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اس کو ظاہر کرتا جس سے اس کی بہت بڑی عظمت پائی جاتی ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں تاریکی پھیل گئی ہے اور زمین لانتی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہو گئی۔ محترم مرتب صاحب نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، یہ لفظ دراصل حیات ہے جو سہو کاتب سے موت لکھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ یہ غلطی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد پیدا ہو گئی تھی، اور خواص اولیاء اللہ، صلحاء اور اہل اللہ بھی آتے رہے اور لوگ اس غلطی میں گرفتار رہے۔ اگر اس غلطی ہی کا ازالہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر دیتا، مگر نہیں ہوا، اور یہ غلطی چلی آئی اور ہمارا زمانہ آ گیا۔ اس وقت بھی اگر نری اتنی ہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سلسلہ پیدا نہ کرتا، کیونکہ وفات مسیح ایسی بات تو تھی ہی نہیں جو پہلے کسی نے تسلیم نہ کی ہو۔ پہلے سے بھی اکثر خواص جن پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا یہی مانتے چلے آئے، مگر بات کچھ اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ یہ سچ ہے کہ مسیح کی وفات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلے کی بہت بڑی غرض تھی۔ محترم مرتب صاحب نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں، سہو کاتب ہے، مسیح کی حیات کی غلطی ہونا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ مسیح کی وفات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلے کی بہت بڑی غرض تھی، لیکن صرف اتنی ہی بات کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھ کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو چکی تھیں کہ اگر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ قائم کر کے کسی کو معمور نہ کرتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس لیے اسی مقصد کو دوسرے پیرائے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بعثت کی غرض کیا ہے۔ وفات عیسیٰ اور حیات اسلام، یہ دونوں مقاصد باہم بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں، اور وفات مسیح کا مسئلہ اس زمانے میں حیات اسلام کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ حیات مسیح سے جو فتنہ پیدا ہوا ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ حیات مسیح کے لیے یہ کہنا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی سے ناواقفی کو ظاہر کرتا ہے۔ محترم مرتب صاحب نیچے لکھتے ہیں کہ اس جگہ کتابت کی غلطی سے کوئی لفظ رہ گیا ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ اس بات پر ایمان لاتے اور یقین کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ البقرہ آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہر بات پر قادر ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو اس کی صفات کاملہ کے خلاف ہوں، اور وہ ان باتوں کا دشمن ہے جو اس کے دین کے مخالف ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات اوائل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی، مگر آج یہ غلطی ایک اژدہا بن گئی ہے جو اسلام کو نگلنا چاہتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں اس غلطی سے کسی گزند کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ غلطی ہی کے رنگ میں تھی، مگر جب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کو ان کی خدائی کی ایک بڑی زبردست دلیل قرار دیا تو یہ خطرناک امر ہو گیا۔ انہوں نے بار بار اور بڑے زور سے اس امر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے، اور اگر انسان ہو کر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ زندہ آسمان پر چلا جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا۔ اس قسم کے دلائل پیش کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بنایا اور دنیا کے ایک حصے کو گمراہ کر دیا، اور بہت سے مسلمان جو 30 لاکھ سے زیادہ بتائے جاتے ہیں اس غلطی کو صحیح عقیدہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہوتی اور در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے جاتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، اور مسلمان اپنی غلطی اور ناواقفی سے ان کی تائید کرتے ہیں، تو پھر اسلام کے لیے تو ایک ماتم کا دن ہوتا، کیونکہ اسلام تو دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دنیا کو ایک ایمان اور یقین پیدا ہو اور اس کی توحید پھیلے۔ وہ ایسا مذہب ہے کہ کوئی کمزوری اس میں پائی نہیں جاتی اور نہیں ہے۔ محترم ناشر صاحب لکھتے ہیں، نقل مطابق اصل، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک قرار دیتا ہے، کسی دوسرے میں یہ خصوصیت تسلیم کی جاوے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کسر شان ہے، اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا۔ مگر عیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر دیا ہے،
اور مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی اس ہاں میں ہاں ملا دی اور اس ضرر کی پرواہ نہ کی جو اس سے اسلام کو پہنچا۔ اس بات سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاوے؟ بے شک وہ قادر ہے، مگر وہ ایسی باتوں کو کبھی روا نہیں رکھتا جو مبدأ شرک ہو کر کسی کو شریک الباری ٹھہراتی ہوں، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص کو بعض وجوہ کی خصوصیت دینا صریح مبدأ شرک ہے۔ پس مسیح علیہ السلام میں یہ خصوصیت تسلیم کرنا کہ وہ تمام انسانوں کے برخلاف اب تک زندہ ہیں اور خواص بشری سے الگ ہیں، یہ ایسی خصوصیت ہے جس نے عیسائیوں کو موقع دیا کہ وہ ان کی خدائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی عیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرے کہ تم ہی بتاؤ کہ ایسی خصوصیت اس وقت کسی اور شخص کو بھی ملی ہے، تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ سب انبیاء علیہم السلام مر گئے ہیں، مگر مسیح کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں، کیونکہ توفی کے معنی تو آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے کرتے ہیں۔ اس لیے فلما توفیتنی میں بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ جب تو نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 118۔ اور کوئی آیت ثابت نہیں کرتی کہ اس کی موت بھی ہوگی، پھر بتاؤ کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اس عقیدے کی کمزوری اور شناعت کے کھل جانے پر بھی اس کو نہیں چھوڑتے، وہ دشمن اسلام اور اس کے لیے مارے آستین ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسرے نبیوں اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے، کوئی امر ان میں ایسا نہ تھا جو دوسرے نبیوں اور انسانوں میں نہ ہو۔ یہ بالکل سچ ہے کہ توفی کے موت ہی معنی ہیں، کسی لغت سے یہ ثابت نہیں کہ توفی کے معنی کبھی آسمان پر ما جسم اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ زبان کی خوبی لغات کی توسیع پر ہے، دنیا میں کوئی لغت ایسی نہیں ہے جو صرف ایک کے لیے ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو۔ ہاں خدا تعالیٰ کے لیے یہ خصوصیت ضرور ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک خدا ہے۔ لغت کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں توفی کے یہ معنی خصوصیت سے حضرت عیسیٰ کے لیے کہے ہوئے ہوں کہ زندہ آسمان پر ما جسم اٹھانا ہے، اور سارے جہاں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی موت کے ہوں گے۔ اس قسم کی خصوصیت لغت کی کسی کتاب میں دکھاؤ، اور اگر نہ دکھا سکو اور نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ مبدأ شرک ہے۔ اس غلطی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے مدیون ٹھہرتے ہیں۔ اگر عیسائی یہ کہیں کہ جس حال میں تم مسیح کو زندہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ آسمان پر ہے اور پھر اس کا آنا بھی مانتے ہو اور یہ بھی کہ وہ حکم ہو کر آئے گا، اب بتاؤ کہ اس کے خدا ہونے میں کیا شبہ رہا جبکہ یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس کو موت ہوگی۔ یہ کہنا بڑا مصیبت کا امر ہے کہ عیسائی سوال کرے اور اس کا جواب نہ ہو۔ غرض اس غلطی کا اثر بد اب یہاں تک بڑھ گیا۔ یہ تو سچ ہے کہ دراصل مسیح کی موت کا مسئلہ ایسا عظیم الشان نہ تھا کہ اس کے لیے ایک عظیم الشان مامور کی ضرورت ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم پر تدبر چھوڑ دیا اور ان کی عملی حالت خراب ہو گئی۔ اگر ان کی عملی حالت درست ہوتی اور وہ قرآن کریم اور اس کی لغات پر توجہ کرتے تو ایسے معنی ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے یہ معنی کر لیے۔ توفی کا لفظ کوئی نرالا اور نیا لفظ نہ تھا، اس کے معنی تمام لغت عرب میں خواہ وہ کسی نے لکھی ہوں موت کے کیے ہیں۔ پھر انہوں نے ما جسم آسمان پر اٹھانے کے معنی آپ ہی کیوں بنا لیے؟ ہم کو افسوس نہ ہوتا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس لفظ کے یہی معنی کر لیتے، کیونکہ یہی لفظ آپ کے لیے بھی تو قرآن شریف میں آیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 47۔ اب بتاؤ کہ اگر اس لفظ کے معنی ما جسم آسمان پر اٹھانا ہی ہے تو کیا ہمارا حق نہیں کہ آپ کے لیے بھی یہی معنی کریں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ نبی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 درجہ کم تر ہے، اس کے لیے جب یہ لفظ بولا جاوے تو اس کے من گھڑت معنی کر کے زندہ آسمان پر لے جاویں،
لیکن جب سید الاولین والآخرین کے لیے یہ لفظ آوے تو اس کے معنی بجوز موت کے اور کچھ نہ کریں، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نبی ہیں اور آپ کی زندگی ایسی ثابت ہے کہ کسی اور نبی کی ثابت نہیں، اور اس لیے ہم زور اور دعوے سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی زندہ ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اکثر اکابر نے حیات النبی پر کتابیں لکھی ہیں اور ہمارے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ من جملہ ان کے ایک یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوز ہمیشہ کے لیے جاری ہوں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کبھی بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانے کے مناسب حال اصلاح کرتا رہا، یہاں تک کہ اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت دوں۔ یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا، جیسا کہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 10۔ یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انا لہ لحافظون کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گم شدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے، اور اس نسل میں جو عالم، حافظ قرآن، اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو معمور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور دنیا کو ان غلطیوں، بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خصوصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوز کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے، اور ہر زمانے میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محب بنتی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ پس خدا تعالیٰ کا پیار ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں خالی نہیں چھوڑتا، اور یہی ایک امر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے۔ بالمقابل حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں، ان کی زندگی ہی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنا پڑا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، سورہ المائدہ آیت نمبر 117۔ یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ جو جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیار کی وہ ایسی کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود یہی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ انجیل سے ثابت ہے کہ وہ 12 شاگرد جو ان کی خاص قوت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے، ان میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، اس نے 30 روپیہ پر اپنے آقا و مرشد کو بیچ دیا، اور دوسرے نے جو سب سے اول نمبر پر ہے اور شاگرد رشید کہلاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں بہشت کی کنجیاں تھیں، یعنی پطرس، اس نے سامنے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ لعنت کی، جب خود حضرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیض اس قدر تھا، اور اب 1900 سال گزرنے کے بعد خود اندازہ کر لو کہ کیا باقی رہا ہوگا۔ اس کے بالمقابل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایسی صادق اور وفادار جماعت تھی کہ انہوں نے آپ کے لیے جانیں دے دیں، وطن چھوڑ دیے، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، غرض آپ کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ یہ کیسی زبردست تاثیر تھی، اس تاثیر کا بھی مخالفوں نے اقرار کیا ہے، اور پھر آپ کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تک وہ چلی جاتی ہیں۔
قرآن شریف کی تعلیم میں وہی اثر، وہی برکات اب بھی موجود ہیں۔ اور پھر تاثیر کا ایک اور بھی نمونہ قابل ذکر ہے کہ انجیل کا کہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ خود عیسائیوں کو اس امر میں مشکلات ہے کہ اصل انجیل کون سی ہے اور وہ کس زبان میں تھی اور کہاں ہے، مگر قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے، ایک لفظ اور نقطے تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن میں باہم اتفاق ہے، ہمیشہ یاد کرتے اور سناتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ آپ کے برکات اور زندہ برکات نہیں ہیں، اور کیا ان سے آپ کی حیات ثابت نہیں ہوتی؟ غرض کیا قرآن شریف کی حفاظت کی روح سے، اور کیا تجدید دین کے لیے ہر صدی پر مجدد کے آنے کی حدیث سے، اور کیا آپ کی برکات اور تاثیرات سے جو اب تک جاری ہیں آپ کی حیات ثابت ہوتی ہے؟ اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے عقیدے نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا اخلاقی اور عملی طور پر اصلاح ہوئی ہے یا فساد پیدا ہوا ہے؟ اس امر پر جس قدر غور کریں گے اسی قدر اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام نے اس عقیدے سے بہت بڑا ضرر اٹھایا ہے، یہاں تک کہ 40 کروڑ کے قریب لوگ عیسائی ہو چکے جو سچے خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہے ہیں، اور عیسائیت نے دنیا کو جو نفع پہنچایا ہے وہ ظاہر امر ہے۔ خود عیسائیوں نے اس امر کو قبول کیا ہے کہ عیسائیت کے ذریعے بہت سی بد اخلاقیاں دنیا میں پھیلی ہیں، کیونکہ جب انسان کو تعلیم ملے کہ اس کے گناہ کسی دوسرے کے ذمے ہو چکے تو وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے، اور گناہ نوع انسان کے لیے ایک خطرناک زہر ہے جو عیسائیت نے پھیلائی ہے۔ اس صورت میں اس عقیدے کا ضرر اور بھی بڑھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حیات مسیح کے متعلق اسی زمانے کے لوگوں پر الزام ہے، نہیں، بعض پہلو نے غلطی کھائی ہے، مگر وہ تو اس غلطی میں بھی ثواب ہی پر رہے، کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے کہ قد یخطی و یصیب، کہ کبھی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی ثواب، مگر دونوں طرح پر اسے ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے یہی چاہا تھا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے، پس وہ غفلت میں رہے، اور اصحاب کہف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی، جیسا کہ مجھے بھی الہام ہوا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سر ہے، باوجود کہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے، مگر باوجود اس قدر آشکارا ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی بھید کو مخفی کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس بھید کو اپنے وقت تک مخفی رکھا، مگر اب جب کہ آنے والا آ گیا اور اس کے ہاتھ میں اس سر کی کلید تھی، اس نے اسے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ غرض وفات مسیح کا مسئلہ اب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اخفا نہیں رہا، بلکہ ہر پہلو سے صاف ہو گیا ہے۔ قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے، احادیث وفات کی تائید کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج موت کی تصدیق کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا چشمدید شہادت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا، اور پھر آیت کل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 94 مسیح کو زندہ آسمان پر جانے سے روکتی ہے، کیونکہ جب کفار نے آپ سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی جواب دیا کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل آیت 94، یعنی میرا رب اس وعدہ خلافی سے پاک ہے جو ایک مرتبہ تو وہ انسان کے لیے یہ اقرار دے کہ وہ اسی زمین میں پیدا ہو اور یہاں ہی مرے گا، فیہا تحیون و فیہا تموتون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ میں تو ایک بشر رسول ہوں، یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے،
جو آسمان پر نہیں جا سکتی، اور دراصل کفار کی غرض اس سوال سے یہی تھی، چونکہ وہ پہلے یہ سن چکے تھے کہ انسان اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے، اس لیے انہوں نے موقع پا کر یہ سوال کیا، جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ بس یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا چکے۔ ہاں، یہ ایک معجزانہ نشان ہے کہ انہیں غفلت میں رکھا اور ہوشیاروں کو مست بنا دیا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یہ زمانہ نہیں پایا وہ معذور ہیں، ان پر کوئی حجت پوری نہیں ہوئی، اور اس وقت اپنے اجتہاد سے جو کچھ وہ سمجھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پائیں گے۔ مگر اب وقت نہیں رہا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نقاب کو اٹھا دیا اور اس مخفی راز کو ظاہر کر دیا ہے، اور اس مسئلے کے برے اور خوفناک اثروں کو تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے، اور عیسائیت کا یہی ہتھیار حیات مسیح ہے جس کو لے کر وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ذریت عیسائیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے ہی مسائل وہ لوگوں کو سنا سنا کر برگشتہ کر رہے ہیں، اور وہ خصوصیتیں جو نادانی سے مسلمان ان کے لیے تجویز کرتے ہیں سکولوں اور کالجوں میں پیش کر کے اسلام سے جدا کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اب مسلمانوں کو متنبع کیا جاوے۔ الحکم جلد نمبر 10 نمبر 6 مورخہ 17 فروری سن 1906 عیسوی صفحہ 2 اور 3۔ بس اس وقت چاہا ہے کہ مسلمان متنبع ہو جاویں کہ ترقی اسلام کے لیے یہ پہلو نہایت ہی ضروری ہے کہ مسیح کی وفات کے مسئلے پر زور دیا جاوے، اور وہ اس امر کے قائل نہ ہوں کہ مسیح زندہ آسمان پر گیا ہے۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے مخالف اپنی بدقسمتی سے اس سر کو نہیں سمجھتے اور خواہ شور مچاتے ہیں۔ کاش یہ احمق سمجھتے کہ اگر ہم سب مل کر وفات پر زور دیں گے تو پھر یہ مذہب عیسائی نہیں رہ سکتا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی اس موت میں ہے۔ خود عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لو کہ جب یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے تو ان کے مذہب کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ خود اس امر کے قائل ہیں کہ یہی ایک مسئلہ ہے جو ان کے مذہب کا استحصال کرتا ہے، مگر مسلمان ہیں کہ مسیح کی حیات کے قائل ہو کر ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی وہی مثال ہے یکے برسر شاخ و بن میں برید۔ عیسائیوں کا جو ہتھیار اسلام کے خلاف تھا اسی کو ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نیچے حاشیے میں فرماتے ہیں، حاشیہ بدر میں ہے، یعنی اخبار بدر میں، تعجب ہے کہ عیسائی تو مسلمانوں کی گردن کاٹنے کے واسطے یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنی گردنیں کٹوانے کے واسطے ان کی امداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بدر جلد نمبر 2 نمبر 4 مورخہ 26 جنوری سن 1906 صفحہ نمبر 3۔ اور اپنی ناسمجھی اور کم فہمی سے چلا دیا جس سے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا۔ عیسائیوں کا جو ہتھیار اسلام کے خلاف تھا اسی کو ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی ناسمجھی اور کم فہمی سے چلا دیا جس سے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا۔ مگر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اس سے ان کو آگاہ کر دیا اور ایسا ہتھیار عطا کیا جو صلیب کے توڑنے کے واسطے بے نظیر ہے، اور اس کی تائید اور استعمال کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید سے اس موت مسیح کے ہتھیار نے صلیبی مذہب کو جس قدر کمزور اور سست کر دیا ہے وہ اب چھپی ہوئی بات نہیں رہی۔ عیسائی مذہب اور اس کے حامی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ اور سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر سکتا ہے تو وہ یہی سلسلہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک اہل مذہب سے مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں مگر اس سلسلے کے مقابلے میں نہیں آتے۔ بشپ صاحب کو جب مقابلے کی دعوت کی گئی تو ہر چند اس کو بعض انگریزی اخباروں نے بھی جوش دلایا مگر پھر بھی وہ میدان میں نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عیسائیت کے استحصال کے لیے وہ ہتھیار ہیں جو دوسروں کو نہیں دیے گئے، اور ان میں سے پہلا ہتھیار یہی موت مسیح کا ہتھیار ہے۔ موت اصلی غرض نہیں، یہ تو اس لیے کہ عیسائیوں کا ہتھیار تھا جس سے اسلام کا نقصان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس غلطی کا تدارک کرے، چنانچہ بڑے زور کے ساتھ اس کی اصلاح کی گئی۔ اس کے علاوہ ان غلطیوں اور بدعات کو دور کرنا بھی اصل مقصد ہے جو اسلام میں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ کہا جاوے
کہ اس سلسلے میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر موجودہ مسلمانوں کے معتقدات میں کوئی فرق نہیں آیا اور دونوں ایک ہی ہیں تو پھر کیا خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو ابس قائم کیا؟ ایسا خیال کرنا اس سلسلے کی سخت ہتک اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک جرت اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں بہت تاریکی چھا گئی ہے، عملی حالت کے لحاظ سے بھی اور اعتقادی حالت کی وجہ سے بھی۔ وہ توحید جس کے لیے بے شمار نبی اور رسول دنیا میں آئے اور انہوں نے بے انتہا محنت اور سعی کی، آج اس پر ایک سیاہ پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت نہ کرو، مگر اب دنیا کی محبت ہر ایک دل پر غلبہ کر چکی ہے اور جس کو دیکھو اسی محبت میں غرق ہے۔ دین کے لیے ایک تنکا بھی ہٹانے کے واسطے کہا جاوے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، ہزاروں عذر اور بہانے کرنے لگتا ہے۔ ہر قسم کی بد عملی اور بدکاری کو جائز سمجھ لیا گیا ہے اور ہر قسم کی منہیات پر کھلم کھلا زور دیا جاتا ہے۔ دین بالکل بے کس اور یتیم ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اسلام کی تائید اور نصرت نہ فرمائی جاتی تو اور کون سا وقت اسلام پر آنے والا ہے جو اس وقت مدد کی جاوے؟ اسلام تو صرف نام کو باقی رہ گیا۔ اب بھی اگر حفاظت نہ کی جاتی تو پھر اس کے مٹنے میں کیا شبہ ہو سکتا تھا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ صرف قلت تدبر کا نتیجہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ اگر صرف ایک ہی بات ہوتی تو اس قدر محنت اٹھانے کی کیا حاجت تھی؟ ایک سلسلہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ظاہر کر چکا ہے کہ ایسی تاریکی چھا گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ توحید جس کا ہمیں فخر تھا اور اسلام جس پر ناز کرتا تھا وہ صرف زبانوں پر رہ گئی ہے، ورنہ عملی اور اعتقادی طور پر بہت ہی کم ہوں گے جو توحید کے قائل ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی محبت نہ کرنا، مگر اب ہر ایک دل اسی میں غرق ہے اور دین ایک بے کس اور یتیم کی طرح رہ گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا تھا حب الدنیا راس کل خطیۃ۔ یہ کیسا پاک اور سچا کلمہ ہے، مگر آج دیکھ لو ہر ایک اس غلطی میں مبتلا ہے۔ ہمارے مخالف آریہ اور عیسائی اپنے مذاہب کی حقیقت کو خوب سمجھ چکے ہیں لیکن اب اسے نبھانا چاہتے ہیں۔ عیسائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اصول و فروع اچھے نہیں، ایک انسان کو خدا بنانا ٹھیک نہیں۔ اس زمانے میں فلسفہ، طبعی اور سائنس کے علوم ترقی کر گئے ہیں اور لوگ خوب سمجھ گئے ہیں کہ مسیح بجز ایک ناتواں اور ضعیف انسان ہونے کے سوا کوئی اقتداری قوت اپنے اندر نہ رکھتا تھا، اور یہ ناممکن ہے کہ ان علوم کو پڑھ کر خود اپنی ذات کا تجربہ رکھ کر اور مسیح کی کمزوریوں اور ناتوانیوں کو دیکھ کر یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ خدا تھا۔ ہرگز نہیں۔ شرک عورت سے شروع ہوا ہے اور عورت سے اس کی بنیاد پڑی ہے، یعنی حوا سے، جس نے خدا تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا، اور اس شرک عظیم یعنی عیسائی مذہب کی حامی بھی عورتیں ہی ہیں۔ در حقیقت عیسائی مذہب ایسا مذہب ہے کہ انسانی فطرت دور سے اس کو دھکے دیتی ہے اور وہ کبھی اسے قبول ہی نہیں کر سکتی۔ اگر درمیان دنیا نہ ہوتی تو عیسائیوں کا گروہ کثیر آج مسلمان ہو جاتا۔ بعض لوگ عیسائیوں میں مخفی مسلمان رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہے، لیکن مرنے کے وقت اپنی وصیت کی اور اسلام ظاہر کیا ہے۔ ایسے لوگوں میں بڑے بڑے عہدیدار تھے، انہوں نے حب دنیا کی وجہ سے زندگی میں اسلام کو چھپایا لیکن آخر انہیں ظاہر کرنا پڑا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام نے راہ بنا لیا ہے اور اب وہ ترقی کر رہا ہے۔ حب دنیا نے لوگوں کو محجوب کر رکھا ہے۔ غرض مسلمانوں میں اندرونی تفریقہ کا موجب بھی یہی حب دنیا ہی ہوئی ہے، کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے۔ اب جب کہ حب دنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے جبکہ ان کا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ یعنی کہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اب اس حب اللہ کی بجائے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حب الدنیا کو مقدم کیا گیا ہے،
کیا یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے؟ کیا وہ سود لیا کرتے تھے یا فرائض اور احکام الہی کی بجا آوری میں غفلت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں معاذ اللہ نفاق تھا، مداہنہ تھا، دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو، اتباع تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے۔ صحابہ نے وہ چلن اختیار کیا تھا، پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ انہوں نے دنیا پر لات مار دی تھی اور بالکل حب دنیا سے الگ ہو گئے تھے، اپنی خواہشوں پر ایک موت وارد کر لی تھی۔ اب تم اپنی حالت کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو، کیا انہی کے قدموں پر ہو؟ افسوس اس وقت لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ رأس کل خطیۃ نے بہت سے بچے دے دیے ہیں۔ کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے تو 2 آنے لے کر جھوٹی گواہی دے دینے میں ذرا شرم و حیا نہیں کرتا۔ کیا وہ کلا قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے گواہ سچے پیش کرتے ہیں؟ آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے، جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں۔ جھوٹے مقدمے کرنا تو بات ہی کچھ نہیں، جھوٹے اسناد بنا لیے جاتے ہیں۔ کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے۔ اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلے کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اس سے پرہیز کرو، اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے۔ جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی۔ جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جاوے گی۔ کیسی خرابی آ کر پڑی ہے! اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کہ کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنی زندگی کا مدار سمجھتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلائی اور فتح اسی کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسر ایک مضمون بھیجا، اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی تھا، رلیہ رام کے وکیل ہند اخبار کے متعلق تھا۔ میرے اس خط کو خلاف قانون ڈاک خانہ قرار دے کر مقدمہ بنایا گیا۔ وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجز اس کے رہائی نہیں جو اس خط سے انکار کر دیا جاوے، گویا جھوٹ کے سوا بچاؤ نہیں۔ مگر میں نے اس کو ہرگز پسند نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر سچ بولنے سے سزا ہوتی ہے تو ہونے دو، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آخر وہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ ڈاک خانوں کا افسر بحیثیت مدعی حاضر ہوا۔ مجھ سے جس وقت اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے صاف طور پر کہا کہ یہ میرا خط ہے، مگر میں نے اس کو جزو مضمون سمجھ کر اس میں رکھا ہے۔ مجسٹریٹ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی۔ ڈاک خانوں کے افسر نے بہت زور دیا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے رخصت کر دیا۔ حاشیہ: بدر میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ یوں درج ہے: تخمیناً 27 یا 28 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہوا، کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں، جس کا نام رلیہ رام تھا اور وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں، جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں، بھیجا اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی، اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کی روح سے 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا۔
اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیا رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرح سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپور میں طلب کیا گیا اور جن وکلاء سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رلیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریقے رہائی نہیں۔ مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، اگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کی جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنی تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید 1 یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا آپ کے لیے رخصت۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا کہ خیر ہے۔ بدر جلد نمبر 2 نمبر 5 صفحہ 3 مورخہ 2 فروری سن 1906 عیسوی۔ دوبارہ عبارت کو شروع کرتا ہوں۔ میں کیوں کر کہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ایسی باتیں نری بےہودگیاں ہیں، سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ایک مزہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا، اس نے ہماری رعایت رکھی اور ایسی رعایت رکھی جو بطور ایک نشان کے ہو گئی۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سورہ الطلاق آیت نمبر 4۔ یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک وعدے میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے۔ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے، راست باز تو زندہ ہی مر جاویں۔ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی سزا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ میرے ایک استاد گل علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے، وہ شیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔
انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو محض نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا، تو چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ اس پر شیر سنگھ نے کہا، مولوی جی کو خبر نہیں، اس نے میرا 100 بکرا کھایا ہے۔ اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پکڑا جا کر سزا پاتا ہے۔ اس کی تشریح میں نیچے لکھا ہے، بدر میں ہے، انسان گناہ کسی اور موقع پر کرتا ہے اور پکڑا کسی اور موقع پر جاتا ہے۔ بدر جلد نمبر 2 نمبر 6 صفحہ 3، مورخہ 9 فروری سن 1906 عیسوی۔ جو شخص سچائی اختیار کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذلیل ہو، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور حصار نہیں۔ لیکن ادھوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پی لینا کفایت کرے گا، یا شدت بھوک کے وقت ایک دانے یا لقمے سے سیر ہو جاوے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ جب تک پورا سیر ہو کر پانی نہ پیے یا کھانا نہ کھائے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات و نتائج پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے۔ ناقص اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ وہ بابرکت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو پھر میں برکت دوں گا۔ غرض یہ باتیں دنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارا نہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے مقدمے میں سچ بولا تھا اس لیے 4 برس کو دھرا گیا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، یہ نقص کے نتیجے ہیں۔ کمال ایسے ثمرات پیدا نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر اپنی موٹی سی کھدر کی چادر میں کوئی توپا بھر لے تو اس سے وہ درزی نہیں بن جاوے گا، اور یہ لازم نہیں آئے گا کہ اعلیٰ درجے کے ریشمی کپڑے بھی وہ سی لے گا۔ اگر اس کو ایسے کپڑے دیے جاویں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ انہیں برباد کر دے گا۔ پس ایسی نیکی جس میں گند ملا ہوا ہو کسی کام کی نہیں، خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کچھ قدر نہیں، لیکن یہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے نجات چاہتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے تو خود فرمایا ہے، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سورہ الزلزال آیت نمبر 8۔ اس لیے اگر ذرہ بھر بھی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر نیکی کر کے پھل نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں آیا ہے۔ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ فرمایا مخلصین لہ الدین، سورہ البینہ آیت نمبر 6۔ یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہیں۔ الحکم جلد 10 نمبر مؤرخہ 17 مئی سن 1906 عیسوی صفحہ 4 اور 5۔ یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے۔ ان کے ہر کام میں ایک خلوص اور اہلیت ہوتی ہے، لیکن دنیا داروں کا تو یہ حال ہے کہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے تعریف اور تحسین چاہتے ہیں۔ اگر کسی نیک کام میں کوئی چندہ دیتا ہے تو غرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس کی تعریف ہو، لوگ تعریف کریں۔ اس نیکی کو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق؟ بہت لوگ شادیاں کرتے ہیں، اس وقت سارے گاؤں میں روٹی دیتے ہیں، مگر خدا کے لیے نہیں، صرف نمائش اور تعریف کے لیے۔ اگر ریا نہ ہوتی اور محض شفقت علی خلق اللہ کے لحاظ سے یہ فعل ہوتا اور خالص خدا کے لیے تو ولی ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کاموں کو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق اور غرض نہیں ہوتا، اس لیے کوئی نیک اور بابرکت اثر ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ریاکاری اور فریب سے خدا کو ٹھگ لوں گا تو یہ حماقت اور نادانی ہے، وہ خود ہی دھوکہ کھا رہا ہے۔ دنیا کے زیب، دنیا کی محبت ساری خطا کاریوں کی جڑ ہے۔ اس میں اندھا ہو کر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جس حالت میں عقل مند انسان کسی کے دھوکہ میں نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کر کسی کے دھوکہ میں آ سکتا ہے؟ مگر ایسے افعال بد کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور سب سے بڑا گناہ جس نے اس وقت مسلمانوں کو تباہ حال کر رکھا ہے اور جس میں وہ مبتلا ہیں
وہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت لوگ اسی غم و غم میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت کا لحاظ اور خیال بھی نہیں کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے۔ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور دین کے لیے ذرا بھی ہم و غم رکھتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا لیتے۔ سعدی کہتا ہے، گر وزیر از خدا ترسیدے۔ ملازم لوگ تھوڑی سی نوکری کے لیے اپنے کام میں کیسے چست و چالاک ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی۔ اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری سستی اور غفلت جاتی رہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے، یہاں تک کہ لا یخاف عقباہا، سورۃ الشمس آیت 16۔ پھر وہ اس امر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پچھلوں کا کیا حال ہوگا۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو عزت دیتا اور خود ان کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جما دی جاوے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کے کاموں میں کس قدر صبر اور حوصلے کی حاجت ہے، اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے وہ رات دن مرتے اور ٹکرے مارتے ہیں، اس کے کاموں کے لیے تو برسوں انتظار کرتے ہیں۔ کسان بیج بو کر کتنے عرصے تک منتظر رہتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھونک مار کر ولی بنا دو، اور پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ عرش پر پہنچ جائیں، حالانکہ نہ اس راہ میں کوئی محنت اور مشقت اٹھائی اور نہ کسی ابتلا کے نیچے آیا۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور آئین نہیں ہے۔ یہاں ہر ترقی تدریجی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ نری اتنی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ العنکبوت آیت نمبر 3۔ یعنی کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہنے پر راضی ہو جاوے اور یہ لوگ چھوڑ دیے جاویں کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو؟ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے کہ پھونک مار کر ولی اللہ بنا دیا جاوے۔ اگر یہی سنت ہوتی تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور اپنے جان نثار صحابہ کو پھونک مار کر ہی ولی بنا دیتے، ان کو امتحان میں ڈلوا کر ان کے سر نہ کٹواتے، اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، الاحزاب آیت 24۔ پس جب دنیا بغیر مشکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجب بے وقوف ہے وہ انسان جو دین کو حلوہ بے دودھ سمجھتا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ دین سہل ہے، مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے۔ بھائی اسلام نے تو ایسی مشقت بھی نہیں رکھی۔ ہندوؤں میں دیکھو کہ ان کے جوگیوں اور سنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کہیں ان کی کمریں ماری جاتی ہیں، کوئی ناخن بڑھاتا ہے۔ ایسا ہی عیسائیوں میں رہبانیت تھی۔ اسلام نے ان باتوں کو نہیں رکھا، بلکہ اس نے یہ تعلیم دی، قد افلح من زکاہا، سورۃ الشمس آیت نمبر 10۔ یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے ہر ایک قسم کی بدعت، فسق و فجور، نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لیے الگ کر لیا، اور ہر قسم کی نفسانی لذات کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر لیا۔ ایسا شخص فی الحقیقت نجات یافتہ ہے، جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تکلفات کو چھوڑتا ہے۔ حاشیہ میں فرماتے ہیں، حاشیہ بدر سے، جس نے دین کو مقدم کیا وہ خدا کے ساتھ مل گیا۔ نفس کو خاک کے ساتھ ملا دینا چاہیے، خدا تعالیٰ کو ہر بات میں مقدم کرنا چاہیے۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جتنے برے طریق ہیں ان سب کو ترک کر دینا چاہیے، تب خدا ملتا ہے۔ بدر جلد 2 نمبر 6 صفحہ 3، مورخہ 9 فروری سن 1906 عیسوی۔
اور پھر فرمایا قد خواب من دساہا، سورۃ الشمس آیت نمبر 11، مٹی کے برابر ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو آلودہ کر لیا، یعنی جو زمین کی طرف جھک گیا۔ گویا یہ ایک ہی فکرہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ بالکل سچی اور پکی بات ہے کہ جب تک انسان قوا بشریہ کے برے طریق کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک خدا نہیں ملتا۔ دنیا کی گندگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہو تو ان لذات کو ترک کرو، ورنہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں این خیال است و محال است و جنوں۔ انسان کی فطرت میں دراصل بدی نہ تھی اور نہ کوئی چیز بری ہے، لیکن بد استعمالی بری بنا دیتی ہے۔ مثلا ریا ہی کو لو، یہ بھی دراصل بری نہیں، کیونکہ اگر کوئی کام محض خدا تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس نیکی کی تحریک دوسروں کو بھی ہو تو یہ ریا بھی نیکی ہے۔ ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا کے لیے، مثلا کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی بڑا آدمی آ گیا، اس کے خیال اور لحاظ سے نماز کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر بعض آدمیوں پر ایسا روب پڑ جاتا ہے کہ وہ پھول جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم ریا کی ہے جو ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی، مگر اپنے وقت پر، جیسے بھوک کے وقت روٹی کھاتا ہے یا پیاس کے وقت پانی پیتا ہے، مگر برخلاف اس کے جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کو سنوار کر پڑھتا ہے وہ ریا میں داخل نہیں، بلکہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غرض ریا کے بھی محل ہوتے ہیں، اور انسان ایسا جانور ہے کہ بے محل عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص اپنے آپ کو بڑا عفیف اور پارسا سمجھتا ہے، راستے میں اکیلا جا رہا ہے، راستے میں وہ ایک تھیلی جواہرات کی پڑی پاتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مداخلت کی کوئی بات نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، اگر یہ اس وقت اس پر گرتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ غیر کا حق ہوگا اور روپیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی کا ہے، ان باتوں کو سوچ کر اگر اس پر نہیں گرتا اور لالچ نہیں کرتا تو فی الحقیقت پوری عفت اور تقوی سے کام لیتا ہے، ورنہ اگر نرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے تو اس وقت اس کی حقیقت کھل جاوے گی اور وہ اسے لے لے گا۔ اسی طرح ایک شخص جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ ریا نہیں کرتا، جب ریا کا وقت ہو اور وہ نہ کرے تو ثابت ہوگا کہ نہیں کرتا، لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا بعض اوقات ان عادتوں کا محل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدل کر نیک ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نماز جو باجماعت پڑھتا ہے اس میں بھی ایک ریا تو ہے، لیکن انسان کی غرض اگر نمائش ہی ہو تو بے شک ریا ہے، اور اگر اس سے غرض اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری مقصود ہے تو یہ ایک عجیب نعمت ہے۔ پس مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھو اور گھروں میں بھی، ایسا ہی ایک جگہ دین کے کام کے لیے چندہ ہو رہا ہو، ایک شخص دیکھتا ہے کہ لوگ بیدار نہیں ہوتے اور خاموش ہیں، وہ محض اس خیال سے کہ لوگوں کو تحریک ہو سب سے پہلے چندہ دیتا ہے، بظاہر یہ ریا ہوگی لیکن ثواب کا باعث ہوگی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، سورۃ لقمان آیت نمبر 19، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص اکڑ کر اور چھاتی نکال کر چلتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ فعل خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، پس گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، غرض خلق محل پر مومن اور غیر محل پر کافر بنا دیتا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی خلق برا نہیں بلکہ بد استعمالی سے برے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کے متعلق آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبل از اسلام آپ بڑے غصہ ور تھے، حضرت عمر نے جواب دیا کہ غصہ تو وہی ہے، البتہ پہلے بے ٹھکانے چلتا تھا مگر اب ٹھکانے سے چلتا ہے۔ اسلام ہر ایک قوت کو اپنے محل پر استعمال کرنے کی ہدایت دیتا ہے، پس یہ کبھی کوشش مت کرو کہ تمہارے قوا جاتے رہیں، بلکہ ان قوا کا صحیح استعمال سیکھو۔ یہ سب جھوٹے اور خیالی عقائد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔ ممکن ہے یہ تعلیم اس وقت قانون مختص المکان یا مختص الزمان کی طرح ہو، ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ یہ چل سکتا ہے، اس لیے کہ انسان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اگر اس کی ایک ہی شاخ کی پرواہ کی جاوے
تو باقی شاخیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ عیسائی مذہب کی اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ بخوبی ظاہر ہے۔ اس سے انسان کے تمام قوا کی نشو و نما کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اگر صرف درگزر ہی ایک عمدہ چیز ہوتی تو پھر انتقامی قوت اس کی قوتوں میں کیوں رکھی گئی ہے، اور کیوں پھر اس درگزر کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جاتا؟ مگر برخلاف اس کے کامل تعلیم وہ ہے جو اسلام نے پیش کی اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملی ہے، اور وہ یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ سورہ الشورى آیت نمبر 41۔ یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ خواہ نخواہ ضرور ہر مقام پر شر کا مقابلہ نہ کیا جاوے اور انتقام نہ لیا جاوے، بلکہ منشاء الہی یہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ موقع گناہ کے بخش دینے اور معاف کر دینے کا ہے یا سزا دینے کا۔ اگر اس وقت سزا دینا ہی مصلحت ہو تو اس قدر سزا دی جاوے جو سزاوار ہے، اور اگر عفو کا محل ہے تو سزا کا خیال چھوڑ دو۔ یہ خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ ہر پہلو کا لحاظ رکھتی ہے۔ اگر انجیل پر عمل کر کے ہر شریر اور بدماش کو چھوڑ دیا جاوے تو دنیا میں اندھیر مچ جاوے۔ بس تم ہمیشہ یہی خیال رکھو کہ تمام قوا کو مردہ مت تصور کرو، تمہاری کوشش یہ ہو کہ محل پر استعمال کرو۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس نے انسانی قوا کے نقشے کو کھینچ کر دکھا دیا ہے، مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو عیسائیوں کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اسلام جیسی نعمت کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ صادق ہر حالت میں دوسروں کے واسطے شیریں ظاہر نہیں ہوتا، جس طرح کہ ماں ہر وقت بچے کو کھانے کے واسطے شیرینی نہیں دے سکتی بلکہ وقت ضرورت کڑوی دوائی بھی دیتی ہے، ایسا ہی ایک صادق مصلح کا حال ہے۔ یہی تعلیم ہر پہلو پر مبارک تعلیم ہے۔ خدا ایسا ہے کہ سچا خدا ہے۔ ہمارے خدا پر عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو صفات ہم خدا تعالیٰ کی مانتے ہیں وہ سب کو ماننی پڑتی ہیں۔ پادری فنڈر ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں عیسائیت کا آواز نہیں پہنچا تو قیامت کے دن ان لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ تب خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے یہ سوال نہ ہوگا کہ تم یسوع پر اور اس کے کفارے پر ایمان لائے تھے یا نہ لائے تھے، بلکہ ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا تم اس خدا کو مانتے ہو جو اسلام کی صفات کا خدا واحد لا شریک ہے؟ اسلام کا خدا وہ خدا ہے کہ ہر ایک جنگل میں رہنے والا فطرتاً مجبور ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ ہر ایک شخص کا کانشنس اور نور قلب گواہی دیتا ہے کہ وہ اسلامی خدا پر ایمان لائے۔ اس حقیقت اسلام کو اور اصل تعلیم کو جس کی تفصیل کی گئی آج کل کے مسلمان بھول گئے ہیں، اور اسی بات کو پھر قائم کر دینا ہمارا کام ہے، اور یہی ایک عظیم الشان مقصد ہے جس کو لے کر ہم آئے ہیں۔ ان امور کے علاوہ جو اوپر بیان کیے گئے اور بھی علمی اعتقادی غلطیاں مسلمانوں کے درمیان پھیل رہی ہیں جن کا دور کرنا ہمارا کام ہے۔ مثلا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں اور باقی سب نعوذ باللہ پاک نہیں ہیں۔ یہ ایک صریح غلطی ہے بلکہ کفر ہے، اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اہانت ہے۔ ان لوگوں میں ذرہ بھی غیرت نہیں جو اس قسم کے مسائل گھڑ لیتے ہیں اور اسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے بہت دور ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مس روح القدس سے اور ایک مس شیطان سے۔ تمام نیک اور راست باز لوگوں کی اولاد مس روح القدس سے ہوتی ہے، اور جو اولاد بدی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ مس شیطان سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء مس روح القدس سے پیدا ہوئے تھے، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں، اور مریم کا ایک اور سپاہی پنڈارا نام کے ساتھ تعلق ناجائز کا ذریعہ ہے اور مس شیطان کا نتیجہ ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے سے یہ الزام دور کرنے کے واسطے ان کے متعلق یہ شہادت دی تھی کہ ان کی پیدائش بھی مس روح القدس سے تھی۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض نہ تھا، اس واسطے ان کے متعلق ایسی بات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عبداللہ اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے متعلق ایسا خیال و گمان بھی کبھی کسی کو نہ ہوا تھا۔ ایک شخص جو مقدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو شخص مقدمے میں گرفتار ہی نہیں ہوا اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی کچھ ضرورت ہی نہیں۔ ایسا ہی ایک اور غلطی جو مسلمانوں کے درمیان پڑ گئی ہوئی ہے وہ معراج کے متعلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا، سو یہ عقیدہ غلط ہے، اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں حضرت اسی جسد انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے، سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے، بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی، جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہو، ورنہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا، جس کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تھا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان رسول ہوں۔ انسان اس طرح اڑ کر کبھی آسمان پر نہیں جاتے، یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے۔ ایک اور غلطی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ ظنی ہے۔ حدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے، حدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے۔ ہاں، حدیث قرآن شریف کی تشریح ہے، اس کو اپنے مرتبے پر رکھنا چاہیے۔ حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑے اور اس کے مطابق ہو، لیکن اگر اس کے مخالف پڑے تو وہ حدیث نہیں بلکہ مردود قول ہے۔ لیکن قرآن شریف کے سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے۔ قرآن شریف میں جو احکام الہی نازل ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملی رنگ میں کر کے اور کرا کے دکھا دیا اور ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اگر یہ نمونہ نہ ہوتا تو اسلام سمجھ میں نہ آ سکتا، لیکن اصل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی احادیث سنتے ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوئی، یا موجودہ احادیث کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ ناراض ہے اور جو اسلامی رنگ سے بالکل مخالف ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو مسلمان نہیں جانتا جب تک کہ وہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راہ راست پر نہ آ جائیں، اور اس مطلب کے واسطے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں ان سب غلطیوں کو دور کر کے اصلی اسلام پھر دنیا میں قائم کروں۔ یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان۔ ان کی حالت وہ نہیں رہی جو اسلامی حالت تھی، یہ مثل ایک خراب اور نکمے باغ کے ہو گئے۔ ان کے دل ناپاک ہیں اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کرے جو صدق اور راستی کو اختیار کر کے سچے اسلام کا نمونہ ہو فقط۔ الحکم مورخہ 17 فروری، 17 مئی و 17 جون سن 1906۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے الحکم جلد نمبر 10 نمبر 21، مورخہ 17 جون سن 1906 عیسوی، صفحات 3 اور 4۔